السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پچھلے 2 ویڈیو کے اندر ہم نے روزے کے فضائل اور روزے کے مسائل ہم نے سماعت کر چکے۔ اب ہم آتے ہیں روزے کی سنتیں کیا کیا ہے۔ نمبر 1، سحری کرنا۔ ایک حدیث کے روح سے سحری کھجور سے سنت ہے اور اس کا وقت نصف شب یعنی آدھی رات گزرنے سے شروع ہوتا ہے۔ سحری اس امت کی خصوصیت ہے۔ سابقہ امتیں سونے سے قبل کھا لیا کرتے تھے، یعنی پچھلی جو امتیں ہیں اور رات میں سونے سے پہلے سحری کھا لیا کرتے تھے، اور عشاء کے وقت سے ان پر کھانا پینا حرام تھا۔ قلیل و کثیر مقدار سے سحری حاصل ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ سحری کرو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ پچھلی امتیں رات میں سونے سے پہلے کھا لیتے تھے، اور جیسے ہی ان کی آنکھ لگ جاتی ان کا دوسرا روزہ شروع ہوتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر کہ صبح صادق جیسے ہی ہوتی ہے ہمارا کھانا پینا بند، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے فوراً ہمارا کھانا پینا شروع۔ تو صبح سحری کھانا سنت ہے۔ قلیل و کثیر یعنی کم یا زیادہ دونوں سے بھی سحری کی سنت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، لیکن سحری کھانا سنت ہے۔ کم سے کم ایک کھجور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھا لیا کرو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ سحری کے کھانے کے ذریعے روزے پر اور قیل اللہ کے ذریعے قیام اللیل پر مدد حاصل کرو۔ یعنی سحری کھا کر، جب سحری کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بدن کے اندر پورے دن طاقت محسوس ہوں گی، کیونکہ صبح جب پیٹ بھرا ہوا رہے گا تو پورے دن ہم دیگر کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھا کر روزے پر اور قیل اللہ یعنی دوپہر میں تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے آرام کر کے رات میں جو قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھنا ہے اس پر مدد حاصل کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، سلامتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ جو سحری کرتا ہے۔ اس لیے سحری ضرور کیا کرو۔ سحری میں تاخیر مستحب ہے، یعنی تھوڑا سا لیٹ مستحب ہے۔ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور نماز فجر میں 50 آیتوں کی تلاوت کے بقدر فاصلہ تھا۔ سحری کی تاخیر میں یہود اور نصارہ کی مخالفت ہے اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے بھی معین و مددگار ہے۔ سحری اور تاخیر سحری اس وقت تک مستحب ہے جبکہ ابھی رات باقی ہونے کا یقین ہو، یعنی اتنا بھی لیٹ نہیں کہ اکثر یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا ذہن نشین فرما لے کہ اکثر لوگ فجر کی اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کا روزہ بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ فجر کی اذان جو ہے وہ صبح صادق سے 5 یا 7 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اس لیے صبح صادق تک سحری کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ سحری تاخیر سے، یعنی کہ 2-3 گھنٹہ پہلے سحری کر کے سو لیے، اگرچہ کہ اس سے سحری ہو جائیں گی، روزہ بھی ہو جائے گا، لیکن اصل جو سنت سحری کی وہی یہی ہے کہ جتنا لیٹ ہو سکے، جتنا تاخیر ہو سکے اتنے تاخیر سے سحری کر لیا کرو، لیکن صبح صادق سے قبل سحری ختم کرنا ہے۔ فجر کی اذان نہیں کہہ رہا ہوں میں، صبح صادق یعنی فجر کی اذان سے کم 10-15 منٹ پہلے اپنے سحری کو بند کر لیا۔ دوسری سنت کے افطار جلدی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، فوراً افطار کر لیا کرو، پھر افطار میں تاخیر نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ترمذی کی روایت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک محبوب ترین بندے جلد افطار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ جو جلد افطار کرنے والے ہیں۔ جب رات ہونے کا یقین ہو جائے تو افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ تعجیل نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، اگر یقین نہ ہو تو ہاں، بلکہ بغیر تحریک تعجیل حرام ہے، جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔ قصداً اور فضیلت سمجھ کر افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ورنہ کراہت نہیں۔ افطار کے وقت کوئی راستے سے گزر رہا ہو تب بھی اسے تعجیل سنت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی مروت پر اثر نہ پڑے گا، یعنی اس صورت میں راستے میں کھانے میں حرج نہیں۔ عام حالات میں یہ خلاف مروت ہے۔ راستے میں اگر چل رہا ہے افطار کا وقت ہو جائے تو پھر وہ فوراً کہیں پر بیٹھ کر افطار بھی کر سکتا ہے۔ کھجور سے افطار کرنا۔ کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔ اصل سنت 1 کھجور سے حاصل ہوں گی، اور عقل اکمال 3 کھجور سے زائد بھی کی رعایت کرے، یعنی کھجور سے افطار کرنا سنت ہے۔
اور اصل ایک سے بھی سنت حاصل ہوگی، لیکن کوشش یہ کریں کہ تاک 1، 3، 5، 7 اس طرح کھجور کھا لیا کریں۔ کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں، ورنہ کسی اور میٹھی اور شیرین چیز سے بھی افطار کریں۔ دوسروں کو افطار کرانا سنت ہے، کسی نے افطار کے لیے کھجور دیا تو اسے افطاری ہی میں استعمال کرنا چاہیے۔ وقت ہونے کے بعد کھجور کا انتظار کرنے کے بجائے پانی سے جلد افطار کرنا افضل ہے۔ اگر ہمارے پاس سامنے کھجور نہیں رکھا ہوا ہے اور وقت ہو گیا تو فوراً پانی سے بھی افطار کر لیں، پھر کھجور کا انتظار کرتے نہ بیٹھے۔ اگر رطب یعنی تازہ کھجور ہو تو اسے تمام یعنی خشک کھجور پر مقدم رکھے۔ اگر تازہ کھجور ہو تو اسی سے افطار کر لیں، بجائے کہ خشک کھجور یعنی جو سوکھا ہوا کھجور ہوتا ہے۔ جسے کھجور میسر ہو وہ اسی سے افطار کرے، اور جسے کھجور نہ ملے وہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ طہور ہے، پاک اور پاک کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تر کھجور پر افطار فرماتے، وہ نہ ہو تو خشک کھجور پر، ورنہ چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا مسنون ہے، یعنی اسے کھانا کھلائے، اس سے مجبور ہو تو کھجور یا پانی کے گھونٹ سے افطار کرائے۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور احادیث بھی اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ رسول اللہ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ اس کو افطار کرائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھونٹ پانی بھی پلائے یا ایک کھجور بھی پلائے تب بھی اس کی فضیلت آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر جو کسی سے روزے دار کو افطار کرائے اسے اس کی طرح ثواب ملے گا، نیز روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب روزے کے تعلق سے ان امور کا ترک کرنا یعنی چھوڑنا مسنون ہے۔ کیا کیا چیزیں چھوڑنا ہے روزے دار کو؟ ہر قبیح و فحش امر جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ کو ترک کرنا یعنی چھوڑنا۔ گناہ ہونے کے اعتبار سے تو ان کا ترک واجب ہے، لیکن روزے کے کامل ثواب کے حصول کے پیش نظر اسے روزے کی سنت میں شمار کیا گیا۔ وہ تو ویسے بھی ہم کو غیبت نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فحش باتیں نہیں کرنا ہے، لیکن روزے میں اور بھی ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، اور روزہ کامل اس وقت ہوگا جب ہم ان چیزوں کو چھوڑیں گے۔ حدیث میں ہے جو جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پینے سے رکنے سے کوئی مطلب نہیں، یعنی جو جھوٹی باتوں سے نہ رکے روزہ رکھنے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ روزہ ڈھال ہے، لہٰذا کوئی روزے میں فحش اور گندی بات اور جہالت کے کام نہ کرے۔ اگر کسی نے اسے گالی گلوچ یا لڑائی کی تو یہ کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ پہلے فقرے کے علاوہ بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ ایسی خواہش اور رغبتیں جو روزے کو باطل نہ کرے اسے ترک کرنا سنت ہے، جیسے خوشبو سونگھنا، پھولوں کو چھونا اور دیکھنا وغیرہ۔ رات خوشبو استعمال کرے اور دن میں اس کا اثر باقی ہو تو بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ نہیں۔ روزے دار کے لیے سرما نہ لگانا بہتر ہے کیونکہ اس میں زیادہ زینت ہے، نیز تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف سے بچ جائے کیونکہ وہ سرمے کی وجہ سے روزہ فاسد ہونے کے قائل ہے۔ روزے میں حلال چیزیں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بچنے کی ترغیب دی ہے، جیسے کہ خوشبو استعمال کرنا حلال ہے لیکن اس کے بعد بھی بچنا بہتر ہے۔ اسی طرح اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن بچنا بہتر ہے۔ اسی طرح پھول کو دیکھنا، سونگھنا، سرما لگانا، کیونکہ جتنی بھی زیب و زینت کی چیزیں ہیں اس سے اللہ نے روکا ہی۔ روزے کے اندر بالکل سادہ اور سمپل رہنے کی کوشش کرے، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پریکٹس ہے۔ اگلے 11 مہینوں کے لیے اللہ نے ادھر حلال چیزوں سے روکا ہے کیونکہ اگلے 11 مہینے ہم کو حرام سے رکنا ہے، اس کی پریکٹس ہے۔ اور سرما جو ہے یہ مسلک کے شوافے کے اندر لگانے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹوٹتا ہے، اس لیے اختلاف سے بچتے ہوئے اگر بہتر ہے کہ وہ سرمے کو ترقی کر دے روزے کے اندر۔ فسد اور سینگی کا طرف مستحب ہے کیونکہ کمزوری کا باعث ہے۔ کھانا وغیرہ نہ چکھے کہ مکروہ ہے، کہیں حلق میں نہ چلا جائے۔ اگر چھوٹے بچوں کو چبا کر دینا پڑے تو کراہت نہیں۔ کھانا وغیرہ چکھنے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر حلق میں چلا جائے تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ گوند جیسی چیز نہ چبائے، یہ مکروہ ہے۔ فرض غسل رات ہی صبح صادق سے پہلے کر لینا سنت ہے تاکہ روزے کی ابتدا سے پاکی رہے۔ فرض غسل اگر ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے تو رات میں ہی فوراً سحری سے پہلے قبل کر لیں تاکہ پھر روزے کی ابتدا سے پاکی رہے۔ اگرچہ کہ روزے کے بعد بھی کر سکتا ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ پہلے ہی کر لے، تو کیا اس سے کہ روزہ ابتدا سے ہمارا پاکی کے حال میں ہو۔ افطار کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہوئی اور رگیں تر ہوئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہوا۔ یہ بھی ایک دعا ہے۔ رمضان میں صدقہ اور تلاوت قرآن کی کثرت رکھیں،
اہل و عیال کے خرچ میں اور دیگر رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک میں مزید توسع سے کام لے، کیونکہ اس ماہ میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا رمضان میں بالکل عروج پر ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، اور خرچ یعنی غریبوں کے اوپر خرچ کرنا اور عبادات کے اندر بہت زیادہ کثرت کرتے تھے۔ روزے داروں کو رات کے کھانے وغیرہ کے ذریعے افطار کرائے، ورنہ جتنا میسر ہو کم از کم پانی سے کیوں نہ ہو، تاکہ روزہ کھلوانے کا ثواب ملے۔ یہ سارے امور شرعاً ہمیشہ مطلوب ہے، لیکن رمضان میں تاکید بڑھ جاتی ہے۔ تلاوت قرآن ہر جگہ سوائے نجس مقامات کے مستحب ہے، حتیٰ کہ راستے وغیرہ میں بھی جب کہ اس پر توجہ ہو، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ایسی جگہ بھی منع ہے جہاں پہ نجس ناپاکی ہو، باقی اس کے علاوہ جتنا ہو سکے اتنا رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے۔ مصحف شریف میں دیکھ کر قبلہ رو ہو کر اور جہرن آواز سے تلاوت مستحب ہے، جبکہ ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو اور جہر سے کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی دیکھ کر بھی نماز کے اندر جو ہے نا وہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز کے اندر بھی اور بغیر نماز کے بھی وہ مصحف لکھا ہوا ہے، یعنی دیکھ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ریاکاری دکھلاوے کے لیے قرآن نہ پڑھے، ورنہ یہی ہے کہ چھپ کر ہی تلاوت کرنا بہتر ہے اگر ریا کا اندیشہ ہو تو۔ رمضان میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف اور دیگر مذکورہ عبادت کی تاکید عشر کے آخر میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ عشر آخر میں یعنی ویسے پورے رمضان بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن آخری عشرے کا 10 دن کا جو اعتکاف ہے اس میں اور تاکید ہے کہ اعتکاف کر لیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وصال تک اعتکاف فرماتے رہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمانے تک ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا، یعنی بیچ کے 10 دن جو ہوتے ہیں 11 سے 20 تک، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، لہٰذا آئندہ سال 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پابندی کر لیا کرتے تھے، ایک سال سفر کی وجہ سے آخری عشرے کا اعتکاف نہ ہو سکا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اگلے والے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں دیگر ایام کے مقابلے میں عبادت میں اور بھی کوشش فرماتے، یعنی آخری رمضان کا جو عشرہ شروع ہوتا ہے 10 دن، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اتنا تک آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو خود بھی نہ سوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے، بلکہ حدیث میں اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ اپنے تہبند کو باندھ لیا کرتے مضبوطی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے، رات بھر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اپنے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور دیگر قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر اذکار کی پابندی۔ ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ آخری عشرہ تو بہت زیادہ قابل احترام ہے، پورا رمضان قابل احترام ہے، لیکن آخری عشرہ کیونکہ بالکل ختمی روزے چلتے ہیں اور پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے آخری عشرے میں جتنا ہو سکا استغفار کی تسبیح اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعائیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے مریدین کے لیے مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔